فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت احباب السلام علیکم۔ الحمدللہ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 9 ہے جو کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے، اور ہم باب نہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس باب کا عنوان ہے پیروی نفس کا نتیجہ۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے فہرست بیان کرتے ہیں۔ جب اطاعت نفس شرمندگی میں تبدیل ہوئی 213، خواہش مجسم ہو گئیں 214، خواہشات کی پیروی نے زلیخا کو کتنا ذلیل کیا 215، جذبہ شہوت کتنا قوی ہے 217، خواہش قوی ہے یا تربیت 219، شہوت رانی کا انجام 220، بنو امیہ کی اسلام دشمنی کی ایک جھلک 221، وہ جسے مرتے دم کلمہ نصیب نہ ہوا 224، بڑے میاں سبحان اللہ 225، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کردار 228، ہوس پرستی یا بت پرستی 230، ہوس پرستی کا بدترین انجام 231، چند روایات 234۔ اب آپ کے سامنے ہم اس باب کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 213، عنوان ہے باب کا پیروی نفس کا نتیجہ۔ پہلا واقعہ، جب اطاعت نفس شرمندگی میں تبدیل ہوئی۔ محمد بن عبد العزیز کہتا ہے کہ میں اور رشید بن زبیر اکثر اکٹھے رہتے تھے۔ بریکٹ میں ہے کہ واضح ہو کہ رشید بن زبیر شاعر تھے اور شکل و صورت کے لحاظ سے انتہائی بدصورت تھے، جنہیں دیکھنے سے طبیعت میں تکدر پیدا ہوتا تھا۔ ایک دن رشید ابن زبیر کافی تاخیر سے آئے تو میں نے وجہ پوچھی کہ آپ کہاں گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آج میں بہت ہی ذلیل و رسوا ہوا ہوں۔ میں نے رسوائی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آج میں بازار میں کھڑا تھا کہ ایک نقاب پوش عورت آئی اور اس نے آنکھ کے اشارے سے مجھے بلایا اور پھر وہ آگے چلنے لگی۔ میں بھی اس کے عشق میں مسحور ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے 2-3 گلیاں عبور کی، پھر ایک مکان کے دروازے پر پہنچی اور وہ دروازہ کھول کر مکان میں چلی گئی اور مجھے آواز دے کر اندر بلایا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو معلوم ہوا کہ ابر ہٹا کر چاند نکلا۔ پھر اس نے آواز دی، بیٹی بیٹی۔ آواز سن کر ایک چھوٹی سی بچی جو کہ حسن و زیبائی میں اپنی ماں کی تصویر تھی آئی۔ عورت نے بچی سے کہا اگر تو نے دوبارہ بستر میں پیشاب کیا تو یہ قاضی تجھے کھا جائے گا۔ پھر میری طرف رخ کر کے کہا محترم آپ کا شکریہ، میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ریفرنس ہے روضات الجنات۔ اگلا واقعہ، خواہش مجسم ہو گئیں۔ خواجہ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں ایک شب سویا تو خواب میں دیکھا کہ چند مکروہ اور بدصورت شکلیں نمودار ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا اور ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ خواب کی دہشت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میرا جسم کپکپا رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں تربتر تھا۔
میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ دوسری رات جب میں سویا تو پھر وہی بدصورت چہرے اور ہولناک صورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ میں پھر خواب سے بیدار ہو گیا اور پھر پوری رات دہشت کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگ سکی۔ تیسری رات میں نے عہد کر لیا کہ میں آج رات نہیں سوؤں گا۔ کافی دیر تک جاگتا رہا لیکن آخر انسان تھا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مگر آج رات اور پچھلی 2 راتوں کے خواب میں یہ فرق تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد خوبصورت چہرے ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوا تو ایک کریہت المنظر چہرہ چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد تمام خوفناک تصویریں گم ہو گئیں اور ان کی جگہ خوبصورت اور دل فریب صورتوں نے لے لی۔ میں نے خواب میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان تصاویر نے جواب دیا، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں اور اس وقت مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ یہ مکروہ شکلیں و صورتیں کن لوگوں کی تھیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارے برے عمل تھے جو کہ مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے تھے۔ پھر میں نے خوبصورت چہروں سے کہا، خدارا آپ مجھ سے جدا نہ ہوں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ جواب آیا، تم نیک عمل کرو تو ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، ورنہ برے عمل مجسم ہو کر تمہیں پریشان کریں گے۔ اگلا واقعہ ہے خواہشات کی پیروی نے زلیخا کو کتنا ذلیل کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو کچھ عرصے بعد عزیز مصر کی وفات ہو گئی۔ اس وقت پورے مصر میں قحط چھایا ہوا تھا۔ زلیخا کو بھی غربت و افلاس نے اپنے دامن میں لے لیا۔ نظر ختم ہو گئی، شوہر مر گیا، غربت دامن گیر ہو گئی تو راستے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی۔ کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم یوسف کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سابقہ خدمات کے عوض تم پر رحم کریں گے اور یوں تمہیں لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس مشورے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ تم یوسف کے پاس ہرگز نہ جانا، کیونکہ تمہاری وجہ سے یوسف کو زندان جانا پڑا اور مصائب و آلام کا شکار ہوا۔ اگر تم ان کے پاس گئیں تو وہ تمہیں سخت سزا دیں گے۔ زلیخا نے کہا، میں جس یوسف کو جانتی ہوں وہ اتنا مہربان ہے کہ اگر میں اس کے پاس چلی جاؤں تو وہ میری دل جوئی کرے گا، وہ انتقام پر یقین رکھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک دن زلیخا یوسف کے راستے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یوسف اپنے دربار سے برآمد ہوئے تو عمرا اور وزراء کی سواریاں ان سے پہلے گزریں۔ جب زلیخا نے یوسف کی خوشبو محسوس کی تو ان کی سواری کے قریب آئیں اور کہا، سبحان من جعل الملوکی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ضعیفہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس نے دل و جان سے تمہاری خدمت کی اور زندگی کے کسی بھی لمحے میں تمہاری یاد سے غافل نہیں رہی، اور آج مجھے میرے اعمال کی سزا مل چکی ہے اور نفس پرستی کا انجام میں نے دیکھ لیا ہے۔ آج میں 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں سے سوال کرتی ہوں، کچھ تو مجھ پر رحم کرتے ہیں اور کچھ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی مجھ پر گزرا کہ میں ملکہ تھی اور آج مصر کی ذلیل ترین فرد ہوں۔ واقعی گنہگاروں کی یہی جزا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا کہ کیا اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے عشق و محبت کے جذبات باقی ہیں؟ زلیخا نے کہا، مجھے اب بھی آپ سے اتنا ہی عشق ہے کہ اگر ساری زمین سونے چاندی کی بھری ہوئی ہو تو میں وہ ساری زمین آپ کے دیدار پر قربان کر سکتی ہوں۔ یوسف نے فرمایا، زلیخا آخر تم مجھ سے اتنا عشق کیوں کرتی ہو؟ زلیخا نے کہا، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ حسن و جمال کے مالک ہیں اور مجھ سے زیادہ سخی ہیں، تو پھر تیرے دل کی کیا حالت ہوگی؟ زلیخا نے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب تو نے انہیں دیکھا تک نہیں تو تم نے میری تصدیق کیسے کر دی؟ زلیخا نے کہا، آپ نے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، ان کی محبت میرے دل میں ٹھاٹے مارنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو وحی فرمائی کہ زلیخا سچ کہتی ہے، اور چونکہ اس نے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی محبت کی ہے، لہٰذا آپ زلیخا سے شادی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا،
اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ زلیخا نے کہا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں؟ جب میں جوان اور خوبصورت تھی تو آپ میری جانب متوجہ نہ ہوئے تھے، اور آج جب کہ میں بوڑھی اور اندھی اور بے نوا ہو چکی ہوں آپ مجھ سے کیسے شادی کرنا گوارا کریں گے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کر لی۔ شب عروسی جناب یوسف نے 2 رکعت نماز ادا کی اور خداوند عالم کو اس کے ایک اسم اعظم کا واسطہ دے کر دعا مانگی کہ زلیخا کو حسن جوانی واپس مل جائے۔ دعا مستجاب ہوئی، زلیخا کو دوبارہ جوانی ملی اور قوت بینائی لوٹ آئی، اور اس طرح وہ جوان ہو گئیں جیسا کہ ایک عرصہ قبل جوان تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے باکھرا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے بطن سے 2 فرزند افرایم اور فسی آپ کو عطا کیے۔ زلیخا تا دم مرگ آپ کی بیوی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر تھے تو خود اکثر اوقات فاقہ کیا کرتے تھے۔ مصاحبین نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں جان بوجھ کر فاقہ کرتا ہوں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو بھوک سے بلکتے ہوئے انسانوں کو فراموش نہ کر بیٹھوں۔ ریفرنس مستظرف جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 123۔ اگلا واقعہ ہے جذبہ شہوت کتنا قوی ہے۔ ایک بادشاہ انتہائی شہوت پرست تھا اور اس کا زیادہ تر وقت حرم سرا میں گزرتا تھا۔ اس کا وزیر ہمیشہ اسے منع کرتا تھا۔ آخر کار سلطان نے وزیر کی نصیحت پر عمل کیا اور عورتوں سے کنارہ کشی کر لی۔ اس پر ایک کنیز نے جو کہ سلطان کی توجہ کا مرکز تھی بادشاہ سے کنارہ کشی کا سبب دریافت کیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ فلاں وزیر نے مجھے نصیحت کی ہے اور شہوت رانی سے منع کیا ہے۔ کنیز نے کہا اگر ممکن ہو تو آپ مجھے اس وزیر کے حوالے کر دیں اور پھر دیکھیں کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ سلطان نے وہ کنیز وزیر کو عطا کر دی۔ کنیز نے اپنی اداؤں سے چند ہی دنوں میں وزیر کو اپنا فریفتہ بنا لیا اور وزیر ہر وقت اس کی دلداری میں لگا رہتا تھا۔ وزیر جب بھی مقاربت کی خواہش کرتا تو وہ کنیز کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹال دیتی۔ وزیر نے ایک دن اسے جب زیادہ مجبور کیا تو کنیز نے کہا اس شرط پر میں اپنا جسم تمہارے حوالے کروں گی کہ جب تم مجھے اپنے اوپر سواری کرنے دو گے۔ وزیر جذبہ شہوت سے پہلے ہی مغلوب تھا۔ اس نے فوراً اجازت دی۔ کنیز نے اس سے کہا تم گھوڑے کی طرح زمین پر جھک جاؤ، پھر میں تم پر زین رکھوں گی اور تمہارے منہ میں لگام دوں گی اور تم پر سوار ہو کر پورے صحن کی سیر کروں گی۔ آخر کار وزیر نے اس کی خواہش کو پورا کیا۔ اتفاق سے بادشاہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کی طلب کو طلب کیا اور کہا جب تمہاری اپنی یہ حالت ہے تو مجھے کیوں منع کرتے تھے؟ وزیر نے فوراً کہا میں آپ کو صرف اسی لیے منع کرتا تھا کہ وہ میری طرح آپ پر کاٹھی نہ رکھ لیں۔ اگر آپ کی حالت بھی میری طرح سے ہو گئی تو نظام حکومت کون چلائے گا؟ ریفرنس کشکول بہرانی صفحہ نمبر 150، تفحۃ الیمن صفحہ نمبر 50۔ اگلا واقعہ ہے خواہش قوی ہے یا تربیت۔ ایک ہندی بادشاہ کے پاس بڑا فہمیدہ اور جہاندیدہ وزیر تھا۔ بادشاہ وزیر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا باپ کا جانشین ہوا۔ نئے بادشاہ نے وزیر کی طرف سے منہ موڑ لیا اور اپنے دل و دماغ سے فیصلے کرنے لگا۔ ایک دن وزیر نے نئے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے والد میرے مشورے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتے تھے، مگر آپ میرے مشورے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بہتر ہے کہ انسان اپنے امور میں عقل مندوں سے مشورہ کرے تاکہ مستقبل کی شرمندگی سے محفوظ رہے۔ نئے بادشاہ نے وزیر کو آزمانے کے لیے اس سے سوال کیا آپ یہ بتائیں کہ خواہش نفس میں زیادہ قوت ہے یا تربیت میں زیادہ قوت ہے؟ وزیر نے کہا خواہش نفس تربیت پر مقدم ہے۔ چند دن بعد بادشاہ نے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اس میں وزیر کو بھی مدعو کیا گیا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنوائے گئے، ساتھ ہی چند تربیت یافتہ بلیوں کے ہاتھ میں شمعدان پکڑائے گئے۔ بلیاں تربیت یافتہ تھیں، وہ ایک ہاتھ پر شمعدان اٹھائے کھڑی رہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا نظریہ باطل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلیاں شمعدان اٹھائے ہوئے ہیں اور کھانے کی طرف انہوں نے ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تربیت خواہش نفس پر مقدم ہے اور تربیت سے فطرت کو تبدیل کرنا ممکن ہے۔ وزیر تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور کہا بادشاہ میں اس کا جواب کل رات اسی قسم کی ضیافت میں دوں گا۔
وزیر نے چوہے تلاش کروائے اور ہر چوہے کے پاؤں میں مضبوط رسی باندھی اور ایک ڈبے میں چوہے بند کر کے دعوت میں شریک ہوا۔ دعوت شروع ہوئی تو بلیاں ایک ہاتھ پر شمعدان اٹھائے کھڑی تھیں کہ وزیر نے ڈبے سے چوہے نکالے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی تو انہوں نے شمعدان کو پھینکا اور چوہے پکڑنے کے لیے دوڑیں۔ جلتے ہوئے شمعدانوں کی وجہ سے کمرے میں آگ لگ گئی۔ تمام حاضرین دوڑ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ فطرت تربیت پر غالب ہوتی ہے۔ خواہش نفس کی تند موجوں کے سامنے تربیت کے بند خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ ریفرنس کشکول بہرانی، صفحہ نمبر 150، نفخۃ الیمن، صفحہ نمبر 54۔ اگلا واقعہ شہوت رانی کا انجام۔ دمیری نقل کرتے ہیں کہ عباسی خلیفہ واثق باللہ عورتوں کا بڑا رسیہ تھا۔ اس نے شاہی طبیب سے کہا کہ میرے لیے ایسی دوا تیار کریں جو قوت باہ میں اضافہ کر دے۔ طبیب نے کہا، حقوق زوجیت سے انسان کا بدن تباہ ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی برباد ہو جائیں۔ واثق کا اصرار جاری رہا تو طبیب نے کہا کہ درندوں کا گوشت لے کر شراب کے سرکے میں 7 مرتبہ آگ پر پکایا جائے اور پھر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ہفتے میں 1 گولی استعمال کریں۔ واثق نے دوا تیار کرائی اور بیان کردہ مقدار سے زیادہ استعمال کی، جس کی وجہ سے واثق مرض استسقاء میں مبتلا ہو گیا، الف سین تے سین قاف الف، اور ہر وقت پانی پانی کرتا رہتا تھا اور کسی طرح سے بھی اس کی پیاس بجھنے میں نہیں آتی تھی۔ اتباع نے اتفاق کیا کہ اس کا بس ایک علاج ہے کہ اس کے شکم کو چیرا جائے اور پھر اسے ایسے تندور میں کچھ دیر کے لیے بٹھایا جائے جو کہ روغن زیتون کی وجہ سے سرخ ہو اور 3 گھنٹوں تک اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ آخر کار اس کا پیٹ چاک کیا گیا، روغن زیتون سے گرم شدہ ایک تندور میں اسے بٹھایا گیا۔ اس دوران وہ مسلسل پانی مانگتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کے بدن پر آبلے نمودار ہو گئے اور کچھ آبلے خربوزے جتنے بڑے تھے۔ اسے تندور میں سے نکالا گیا تو وہ چیخنے لگا کہ مجھے دوبارہ تندور میں بٹھاؤ۔ آخر اسے دوبارہ تندور میں بٹھایا گیا۔ آبلے پھٹ گئے اور ان سے پانی بہنے لگا۔ جب واثق کو تندور سے نکالا گیا تو اس کا بدن سیاہ ہو چکا تھا اور چند لمحات بعد وہ مر گیا۔ جب واثق مرا تو اس پر سفید چادر ڈال دی گئی اور لوگ متوکل کی بیعت میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے اس کے جنازے کی طرف توجہ نہ کی۔ قریبی باغ سے چوہے آئے اور اس کی آنکھیں نکال کر کھا گئے۔ ریفرنس ہے تتمۃ المنتہا، صفحہ نمبر 231۔ اگلا واقعہ ہے بنی امیہ کی اسلام دشمنی کی ایک جھلک۔ شجرہ ملونہ بنی امیہ کے آخری حکمران کا نام مروان حمار تھا۔ اس کا بیٹا عبداللہ اس کا ولی عہد تھا۔ ابو مسلم خراسانی کی فوج کے ہاتھوں مروان حمار قتل ہو گیا اور اس کا بیٹا شام سے بھاگ کر پہلے مصر گیا اور پھر افریقہ کے ملک نوبہ میں جا کر پناہ گزین ہوا۔ نوبہ کے بادشاہ نے اسے اپنے ملک سے نکال دیا۔ آخر کار عباسی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور اسے منصور دوانقی کے پاس لایا گیا۔ منصور نے اسے قید کر دیا۔ ایک دن منصور نے اپنے وزیر دربار ربی سے پوچھا کہ عبداللہ بن مروان ابھی زندہ ہے یا مر گیا؟ ربی نے بتایا کہ وہ زندان میں اپنی زندگی کے باقی ایام پورے کر رہا ہے۔ منصور نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نوبہ کے بادشاہ نے اسے کچھ باتیں کہی تھیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں میں اس کی زبانی سنوں۔ چنانچہ کچھ دیر بعد عبداللہ بن مروان کو منصور کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اس وقت طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ منصور نے اسے بیٹھنے کی اجازت دی۔ وہ بیٹھ گیا۔ منصور نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نوبہ کے حاکم نے تم سے کچھ باتیں کی تھیں، میں وہ باتیں خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مروان نے بتایا کہ مصر سے بھاگ کر ہم نوبہ پہنچے، چند دن وہاں قیام پذیر رہے۔ تب نوبہ کے بادشاہ کو ہمارے آنے کی خبر ہوئی، پس اس نے ہمیں رہنے کے لیے ایک وسیع و عریض مکان دیا جس میں قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، اور ہمارے کھانے کے لیے اس نے بہت سا سامان بھی روانہ کیا۔ تیسرے دن وہ 50 آدمیوں سمیت ہم سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے مکان کے دروازے پر اس کا استقبال کیا۔ وہ ہمارے ساتھ اندر آ گیا۔ میں نے صدر مجلس میں اسے جگہ دی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی
کہ اس نے مجلس کے آخر میں اس جگہ بیٹھنا پسند کیا جہاں قالین نہ تھا۔ وہ ہمارے سامنے خاک پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ قالین پر بیٹھیں، تو اس نے کہا کوئی فرق نہیں، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور میرا اصول یہ ہے کہ جب بھی خدا مجھے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں از راہ تواضع خاک پر بیٹھ جاتا ہوں، اور خدا کی تازہ نعمت مجھے یہ ملی ہے کہ آپ میرے ملک میں تشریف لائے ہیں، اسی لیے شکر نعمت کے طور پر میں خاک پر بیٹھ گیا ہوں۔ پھر وہ کافی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ مسلسل چھڑی کو زمین پر مارتا رہا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، یہ بتائیے کہ آپ شراب کیوں پیتے ہیں جبکہ آپ کی کتاب میں شراب نوشی حرام ہے؟ میں نے کہا ہمارے حاشیہ نشین اپنی نادانی کی وجہ سے شراب پیتے ہیں۔ پھر بادشاہ نوبہ نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ دوسرے لوگوں کی کھیتی کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تباہ کر دیتے ہو جبکہ تمہارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا؟ میں نے کہا ہمارے حکام اور افواج جہالت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ شاہ نوبہ نے مجھ سے تیسرا سوال کیا کہ تم لوگ ریشم اور سونا کیوں استعمال کرتے ہو جبکہ تمہارا دین مردوں کے لیے سونے اور ریشم کو حرام قرار دیتا ہے؟ میں نے کہا جب اجمی ایمان لائے تو وہ اپنی سابقہ عادت کے تحت سونا اور ریشم استعمال کرتے رہے۔ وہ لوگ ہمارے کاتب تھے، ہم نے اپنے کاتبوں کو اس سے منع تو نہیں کیا، بہرحال ہم ذاتی طور پہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ یہ سن کر کچھ دیر تو شاہ نوبہ خاموش رہا، پھر کہا عجیب بات ہے، ہمارے حاشیہ نشین، ہمارے حکام، ہمارے کاتب، تم اصل بات کو چھپا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے حرام اشیاء کو اپنے لیے جائز قرار دیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کی اور اوامر الہی پر تم نے عمل نہیں کیا۔ تم نے کمزور رعیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے جامع عزت اتار لیا اور تمہیں ذلت کا لباس پہنا دیا، اور خدا کا عذاب ابھی تک مکمل نہیں ہوا، ابھی تم پر اللہ کا غضب اور نازل ہوگا، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میری سرزمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لہٰذا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہم سے لے لو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ مہمانی 3 دن کے لیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پھر اس نے ہماری زاد راہ دیا اور ہمیں زاد راہ دیا اور ہم نے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ شاہ نوبہ کی گفتگو سن کر منصور نے تعجب کیا اور زندان بان کو حکم دیا کہ عبداللہ کو دوبارہ زندان میں بھیج دیا جائے۔ ریفرنس ہے الکلام بحر الکلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 7۔ اگلا واقعہ، وہ جسے مرتے دم کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ایک بدکار شخص پر حالت احتضار طاری ہوئی۔ اس کے دوست اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرتے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی بجائے یہ شعر پڑھتا، وہ کہاں گئی جو ایک دن تھک کر پوچھ رہی تھی کہ منجاب کا حمام کہاں ہے؟ آخر کار وہ مر گیا، مرتے مرتے وقت بھی اسے کلمہ توحید نصیب نہ ہوا اور وہ یہی شعر پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا کہ وہ کہاں گئی جو ایک دن تھک کر پوچھ رہی تھی کہ منجاب کا حمام کہاں ہے۔ یہ شعر اس کا اپنا کہا ہوا تھا، اور اس شعر کا پس منظر یہ تھا کہ ایک دن ایک عورت حمام جا کر نہانا چاہتی تھی، اور اس شہر میں ایک ہی زنانہ حمام تھا جو کہ منجاب نامی ایک شخص کی ملکیت تھا، اسی لیے اس حمام کو حمام منجاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ عورت گھر سے نکلی تو حمام کا راستہ بھول گئی، راہ چلتے چلتے آخر تھک گئی اور اس بدکار شخص کے دروازے پر دستک دی۔ یہ باہر نکلا تو عورت نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کہاں ہے؟ عورت کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی اور کہا یہی منجاب کا حمام ہے۔ عورت اس کے گھر کو حمام سمجھ کے اندر داخل ہوئی تو اس نے اندر سے کنڈی لگا دی اور اس سے اپنی مطلوب براری کی درخواست کی۔ عورت بڑی دانا تھی، اس نے سمجھ لیا کہ اس کے ہاتھوں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اس لیے عورت نے کہا دراصل مجھے حمام منجاب جانا ہی نہیں تھا، میں تو تمہارے لیے ہی آئی تھی، لیکن تم مجھے عطر اور خوشبو لا کر دو تاکہ میں اپنے آپ کو تمہارے لیے معطر کر سکوں۔ عورت کی چکنی چپڑی باتیں سن کر یہ عطر لانے کے لیے بازار چلا گیا اور عورت نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے روانگی اختیار کی۔ جب یہ شخص گھر واپس آیا تو عورت جا چکی تھی۔ اس نے اپنی حسرت ناتمام کے اظہار کے لیے یہ شعر کہا، چنانچہ مرتے وقت بھی یہی حسرت اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی اور کلمہ طیبہ کی بجائے وہ بدبخت یہی شعر پڑھتا رہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔
دو قبلوں کو اختیار کر کے راہ توحید کا سفر کرنا ناممکن ہے۔ یا تو دوست کی رضا کے طالب بنو یا پھر اپنی خواہشات پر عمل کرو۔ یہ ایک شعر کا ترجمہ ہے جو کہ آخر میں موجود ہے اور اس کے شاعر ہیں سنائی غزنوی۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے کشکول بہائی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 248۔ اگلا واقعہ ہے بڑے میاں سبحان اللہ۔ ایک دن معاویہ ایک ہوادار کمرے میں دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا بہت گرم تھی، مکان کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں کہ شاید کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے۔ اس گرمی اور تپش میں معاویہ کھڑکی کے قریب کھڑا ہو کر باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ دور سے ایک اعرابی پا بیادہ اور پا برہنہ اس کے محل کی طرف چلا آ رہا ہے اور اس نے گرمی کے زور کو کم کرنے کے لیے اپنا تمام لباس پانی میں بھگویا ہوا ہے۔ معاویہ نے اپنے دوستوں سے کہا، اس اعرابی کو دیکھو کتنی گرمی کی شدت میں سفر کر رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ معاویہ نے دربان سے کہا، اگر آنے والا اعرابی مجھے ملنے کا خواہش مند ہو تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ اعرابی محل کے دروازے پر پہنچا اور معاویہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ دربان نے اسے معاویہ کے پاس پہنچایا۔ معاویہ نے نوارد سے پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور تیرا کیا کام ہے؟ نوارد نے بتایا کہ میرا تعلق بنی تمیم سے ہے۔ چند سال قبل میری شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس وقت میرے مالی حالات اچھے تھے، بعد میں میرے مالی حالات خراب ہو گئے تو میرے چچا نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر بٹھا لیا، جبکہ خدا شاہد ہے کہ میری بیوی میرے گھر سے جانے پر ہرگز آمادہ نہ تھی۔ وہ ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ نبھانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی واپس لینے کے لیے مروان بن حکم کو درخواست دی۔ اس نے دوسرے دن مجھے میرے چچا اور بیوی سمیت حاضر ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے دن میں مروان کے پاس گیا اور کچھ دیر بعد میرا چچا میری بیوی کو لے کر مروان کے پاس آ گیا۔ مروان نے جیسے ہی میری بیوی کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور میرے چچا سے کہا کہ اگر تو اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دے تو میں تجھے 1000 دینار زر سرخ دوں گا۔ میرا چچا لالچی شخص ہے، وہ راضی ہو گیا۔ مروان نے مجھ سے طلاق لینے کی کوشش کی تو میں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ پھر مروان نے حکومتی اختیار استعمال کرتے ہوئے میری بیوی کو طلاق دے دی اور مجھے زندان میں قید کر دیا۔ جب عورت کی عدت پوری ہوئی تو مروان نے میری بیوی سے نکاح کر لیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ میں آپ کے پاس مروان کے ظلم کی شکایت کرنے آیا ہوں اور آپ سے انصاف کا طالب ہوں۔ معاویہ نے یہ داستان سن کے کہا، تو نے مجھے عجیب کہانی سنائی ہے اور اس کی نظیر آج تک میری نظر میں نہیں گزری۔ پھر معاویہ نے مروان کو خط لکھا جس میں تحریر کیا، مسلمان کے والی کو چاہیے کہ وہ ان کی ناموس کا محافظ بنے اور نفس کی لگام اس کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ میرا یہ خط ملتے ہی اس شخص کی بیوی کو آزاد کر دو اور اس شخص کے ہمراہ شام روانہ کرو۔ معاویہ نے ایک خط لکھ کر اعرابی کو دیا اور اپنا ایک غلام بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ جب مروان نے اس شخص کو معاویہ کے غلام کے ہمراہ دیکھا تو اس نے سمجھا کہ شاید معاویہ نے مجھے حکومتی عہدے سے معزول کر دیا ہے۔ پھر اس نے خط پڑھا تو اس نے سعد نامی اس عورت کو طلاق دے دی اور دمشق روانہ کر دیا۔ جب وہ شخص اپنی بیوی کو لے کے معاویہ کے پاس آیا اور معاویہ کی اس عورت پر نظر پڑی تو اس کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں اور اعرابی سے کہا کہ تمہاری چچا زاد یہی عورت ہے؟ اعرابی نے کہا، جی ہاں، یہ میری بیوی ہے جس پر مروان نے ناحق قبضہ کر لیا تھا۔ معاویہ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں 3 قبائل کی سرداروں کی بیٹیوں سے تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں اور تمہیں اتنی دولت بھی دیتا ہوں کہ جس سے تم پوری زندگی آرام سے بسر کر سکو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس عورت سے دستبردار ہو جاؤ، میں خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اعرابی کسی صورت راضی نہ ہوا اور کہنے لگا، معاویہ خدا کا خوف کر، مروان نے یہی ظلم کیا تو اس کی ظلم کی شکایت میں نے تیرے پاس کی، اور اب اگر تو بھی ظلم کرنے لگے تو میں تیری شکایت کس سے کروں گا؟ معاویہ نے کہا، تو نے ابھی خود اقرار کیا کہ مروان نے اس عورت کو طلاق دی ہے، اب ہم اسے آزاد کر کے اس سے دریافت کر لیتے ہیں کہ یہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر معاویہ نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ سعد، 3 امیدواروں میں سے تم ایک کا انتخاب کرو۔ نمبر 1 معاویہ جس کے پاس اقتدار حکومت ہے، نمبر 2 مروان جو حکومت کا ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے،
نمبر 3 تیرا یہ چچا زاد جو کہ بالکل مفلس اور خلاش ہے۔ عورت نے کچھ دیر تک سر کو جھکائے رکھا، پھر سر بلند کر کے کہا معاویہ میں اپنے ابن عم کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنے ابن عم کو جان بوجھ کر کوئی تکلیف نہیں دی۔ زمانے کی گردش نے ہمیں یہ دن دکھلائے ہیں، ورنہ میں اپنے ابن عم سے عشق کرتی ہوں اور کسی قیمت پر بھی اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ میں غربت و افلاس پر صبر کروں گی اور ہمیں کسی مروان اور معاویہ کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کا یہ ٹکا سے جواب سن کر معاویہ نے اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اگلا واقعہ ہے حسن مجتبی علیہ السلام کا کردار۔ ابن شہر عاشوب مناقب میں لکھتے ہیں کہ مقام ابوا پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک عورت آئی۔ امام علیہ السلام نے نماز مختصر کر کے اس سے پوچھا تمہیں کوئی کام ہے؟ عورت نے کہا جی ہاں مجھے آپ سے ہی کام ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا کام بتاؤ۔ عورت نے کہا میں بے شوہر کی ہوں اور نفسانی لذت کے حصول کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا، تو اپنے ساتھ مجھے بھی دوزخ کی آگ میں جلانا چاہتی ہے۔ عورت نے اصرار کیا تو آپ نے خوف خدا کی وجہ سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے فرماتے تجھ پر افسوس، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ لمحہ بلمحہ آپ کا گریہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ عورت نے جب امام حسن علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام گریے کی آواز سن کر آئے تو دیکھا کہ بڑے بھائی رو رہے ہیں اور عورت بھی رو رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے رونے سے متاثر ہو کر امام حسین علیہ السلام بھی رونے لگے۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ کے بہت سے احباب بھی وہاں آپ کے بہت سے احباب بھی آ گئے، وہ بھی رسول خدا کے نواسوں کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔ اسی دوران وہ عورت وہاں سے روانہ ہو گئی۔ آنسوؤں کی برسات کافی دیر بعد جا کر تھمی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کی ہیبت کی وجہ سے اس وقت تک رونے کا سبب دریافت نہ کر سکے۔ آدھی رات کے وقت جبکہ امام حسین علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، امام حسن کے رونے کی وجہ سے بیدار ہوئے، اٹھ کر دیکھا کہ حسن مجتبی رو رہے ہیں۔ امام حسین نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ امام حسن نے فرمایا میں اس شرط پر تمہیں خواب سناتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں کسی سے خواب بیان نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب میں جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع تھے اور میں بھی ان کے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب میں نے ان کا حسن و جمال دیکھا تو میں رونے لگا۔ یوسف مجھے روتا دیکھ کر میری طرف بڑھے اور کہا بھائی جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میں نے کہا میں عزیز مصر کی بیوی کے ہیلے اور آپ کے امتحان کو یاد کر کے رو رہا ہوں اور یہ سوچ کر روتا ہوں کہ آپ نے اتنے مصائب و برداشت کیے لیکن آپ نے اپنے دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ کے کردار کی بھی تو مثال نہیں ملتی۔ مقام ابوا میں بادیہ نشین عورت نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہی اور آپ نے بھی تو اپنے دامن عصمت کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ بہار الانوار احوال حسن مجتبی علیہ السلام کا ریفرنس۔ اگلا واقعہ ہے حوث پرستی یا بت پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر اور جب اس نے کفر کیا تو کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تمام جہانوں کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہمیشہ دوزخ میں ہوں گے اور ظلم کرنے والوں کی یہی جزا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں علامہ طبرسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک عابد رہتا تھا۔ اس نے ایک طویل مدت تک اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ اس کی دعا سے دیوانے شفایاب ہونے لگے۔ ایک بڑے گھرانے کی لڑکی دیوانی ہو گئی تو اس کے رشتہ دار دعا کے لیے عابد کے آستانے پر لائے۔ دعا کے لیے اپنی لڑکی کو اس آستانے پر ٹھہرایا اور خود واپس چلے گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا، اس نے عابد کے دل میں وسوسے پیدا کیے اور اسے برائی پر آمادہ کیا۔ لڑکی خوبصورت اور بے وارث تھی اور عابد کو کوئی روکنے والا نہ تھا۔ بالآخر
عابد گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا اور عورت حاملہ ہو گئی۔ برسیسا نے رسوائی کے خوف سے لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ شیطان نے عورت کے بھائیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور دفن کی جگہ سے بھی انہیں مطلع کیا۔ عورت کے بھائی شہر کے بادشاہ کے پاس گئے اور عابد کی شکایت کی۔ بادشاہ عابد کے آستانے پر پہنچا اور اس سے واقعات دریافت کیے تو عابد نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عابد کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ جب عابد صلیب پر چڑھا تو ابلیس نے اس کے پاس آ کے کہا، اس تمام دلدل میں تجھے میں نے پھنسایا تھا، اور اب بھی اگر تجھے نجات کی ضرورت ہے تو میرا سجدہ کر، میں تجھے صلیب سے اتار لوں گا۔ عابد نے کہا، اب جب کہ میں صلیب پر لٹکا ہوا ہوں تجھے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا، میں سر کے اشارے پر بھی راضی ہو سکتا ہوں۔ عابد نے سر کے اشارے سے سجدہ کیا اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ یوں ہوس پرستی کا نتیجہ بت پرستی بلکہ ابلیس پرستی کی صورت میں نمودار ہوا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 487۔ اگلا واقعہ حبس رانی کا بدترین انجام۔ جب موسیٰ علیہ السلام ستم کاروں کے شہروں کو فتح کر رہے تھے تو آپ نے ایک لشکر یوشع بن نون اور اپنے بہنوئی کالب بن یوحنا کی زیر سرکردگی میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لشکر مرکز شہر کے قریب پہنچا تو شہر والے اکٹھے ہو کر بلعم باعور کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ موسیٰ بہت بڑے لشکر لے کر ہمارے شہر کے قریب آ گئے ہیں۔ آپ کے پاس اسم اعظم ہے اور آپ کی بد دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی، لہٰذا آپ موسیٰ اور اس کے لشکر کے خلاف بد دعا کریں۔ بلعم باعور نے کہا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مومنین اور ملائکہ موسیٰ کے ہمراہ ہیں؟ میری بد دعا ان پر کیا اثر کر سکتی ہے؟ لوگوں نے جتنا بھی اصرار کیا بلعم باعور ان کی بات قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ آخر کار لوگ بلعم باعور کی بیوی کے پاس گئے اور اسے بہت سے قیمتی تحائف دیے اور تقاضا کیا کہ اپنے شوہر کو موسیٰ پر بد دعا کے لیے آمادہ کرے۔ بیوی نے بلعم باعور کو بد دعا کے لیے کہا۔ بلعم کسی طرح سے بھی راضی نہ ہوتا تھا، مگر بیوی کے مسلسل اصرار کی وجہ سے بلعم باعور بد دعا کے لیے تیار ہو گیا۔ بلعم باعور نے سب سے پہلے اس امر کے لیے اپنے خدا سے استخارہ کیا تو خواب میں اسے اس عمل سے روکا گیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے روکا گیا ہے۔ بیوی نے کہا، آپ ایک مرتبہ پھر استخارہ کریں۔ اس نے دوبارہ استخارہ کیا تو کوئی جواب نہ ملا۔ بیوی نے کہا، اگر خدا روکنا چاہتا ہے تو اس مرتبہ بھی تمہیں ضرور منع کرتا۔ اس طرح سے اس نے اپنی چرب زبانی سے اس کو بد دعا کے لیے آمادہ کر لیا۔ بلعم باعور نے بد دعا دینے کے لیے اپنے اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوا جس کے نیچے موسیٰ علیہ السلام ان کی فوج نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ گدھے پر سوار تھا۔ جب پہاڑ کے قریب آیا تو گدھا زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے ہر چند اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن گدھا نہ اٹھا۔ جب اس نے گدھے کو زیادہ مارا پیٹا تو وہ چند قدم چلنے کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ بلعم باعور نے اسے پھر مارا۔ گدھے نے چند قدم اٹھائے اور پھر زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے اسے بہت مارا پیٹا تو اللہ نے گدھے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور فصیح زبان میں وہ گویا ہوا اور کہا کہ بلعم، تجھے پر افسوس ہے، تو نے مجھ سے کہا تو نے مجھے کہاں لے کر جانا تو مجھے کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ ملائکہ مجھے آگے جانے سے منع کر رہے ہیں؟ آخر کار اس نے گدھے کو وہیں چھوڑا اور پیدل آگے چل پڑا۔ وہ آگے تھا اور شہر کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ اس پہاڑی پر چڑھا جس کے نیچے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی بد دعا دیتا تو اس کی زبان سے دعا نکلتی، اور جب اہل شہر کی خیریت کے لیے دعا مانگتا تو اس کی زبان سے بد دعا جاری ہوتی۔ یہ دیکھ کر اہل شہر نے سراسیمہ ہو کر کہا، بلعم، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر رہا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت اس کی زبان منہ سے باہر نکل آئی اور کتے کی طرح سے ہانپنے لگا۔ اہل شہر سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ مجھے تمہاری کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، البتہ تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو قوم موسیٰ پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ اپنی عورتوں کو حکم دو کہ وہ زیب و زیبائش کر کے
خورد و نوش کا سامان لے کر بیچنے کے لیے موسیٰ کے لشکر میں چلی جائیں۔ اگر کوئی سپاہی کسی عورت سے فعل حرام کا ارتکاب کرنا چاہے تو اسے بالکل منع نہ کرے۔ میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایک اسرائیلی فوجی نے بھی فعل حرام کر لیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شہر والوں نے اپنے حسین عورتوں کو بنا سنوار کر موسیٰ کے لشکر میں بھیج دیا۔ زمری بن مسلوم جو کہ شمعون بن یعقوب کے خاندان کا سردار تھا، وہ ایک خوبصورت عورت کو پکڑ کر موسیٰ کے خیمے میں داخل ہوا اور کہا، میں سمجھتا ہوں تمہاری نظر میں اس عورت سے زنا کرنا حرام ہے۔ مجھے خدا کی قسم میں تمہارے قانون کی پابندی نہیں کروں گا۔ پھر وہ اس بدکار عورت کو لے کر اپنے خیمے میں گیا اور اس سے غیر شرعی فعل سر انجام دیا۔ اسی لمحے خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیلا دی، جس سے ایک لہجے میں 20,000 فوج ختم ہو گئی۔ اس وقت حضرت ہارون کا پوتا منخاس بن ایزار اپنے لشکر میں آیا تو بربادی کا مشاہدہ کیا۔ اس نے لوگوں سے اس کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وبا زمری بن مسلوم کی لائی ہوئی ہے۔ وہ نیزہ لے کر زمری بن مسلوم کے خیمے میں گیا تو ان دونوں کو غیر شرعی فعل میں مصروف پایا۔ یہ دیکھ کر اس نے دونوں کو اپنے نیزے سے قتل کر دیا اور اسی وقت طاعون کی وبا بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بلعم باعور کا قصہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آیت موجود ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي والی۔ عزیزان، یہاں پہ تمام تر واقعات مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ وسائل جہاد النفس صفحہ نمبر 506 پہ موجود ہے، 502 پہ موجود ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت یا لڑکی پر تسلط رکھتا ہو اور پھر وہ خوف خدا کی وجہ سے اس سے حرام فعل نہ کرے تو اللہ اس پر دوزخ حرام کر دے گا اور اسے روز قیامت کے خوف و ہراس سے محفوظ رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اس کے فعل حرام سر انجام اس نے دیا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ میری امت کے زیادہ تر افراد شکم پرستی اور شہوت رانی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ وسائل جہاد نفس کے صفحہ نمبر 502 پہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم، اگر تیری آنکھ تجھ سے اس چیز کے دیکھنے کا تقاضا کرے جس کا دیکھنا میں نے حرام کیا ہے تو میں نے تیری مدد کے لیے 2 پپوٹے بنائے ہیں، پپوٹے بند کر لے اور حرام چیز پر نظر نہ کرے۔ اور اگر تیری زبان تجھ سے اس چیز کا تقاضا کرے جس میں میں نے حرام کیا ہے تو میں نے تیری مدد کے لیے 2 لب بنائے ہیں، لب بند کر لے اور گفتگو نہ کرے۔ اور اگر تیری شرمگاہ تجھ سے اس چیز کا مطالبہ کرے جس میں میں نے حرام کیا ہے تو میں نے تیری مدد کے لیے 2 رانیں بنائی ہیں، دونوں رانوں کو ایک دوسرے سے ملا لے اور فعل حرام نہ کر۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 107 پہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں 2 چیزیں انسانوں کو تباہ کر دیتی ہیں، پہلی امتوں کو بھی ان 2 چیزوں نے ہلاک کیا اور آنے والی نسلوں کو بھی یہی 2 چیزیں ہلاک کریں گی۔ پہلی چیز وہ لمبی آرزوئیں ہیں جو آخرت کو فراموش کرا دیتی ہیں، اور دوسری چیز خواہش پرستی ہے جو گمراہی کا باعث ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہی الفاظ کہہ کر خطبہ مکمل کر دیا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ وسائل جہاد نفس صفحہ نمبر 505 پر ہے، امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال اور کبریائی اور نور اور بلندی اور بلند مقام کی قسم، جو بھی بندہ اپنے دل کی خواہش کو میری پسند پر ترجیح دے گا تو میں اس کے کام کو پراگندہ کر دوں گا اور میں اس کی دنیا کو اس کے لیے درہم برہم کر دوں گا اور اس کے دل کو دنیا میں مصروف کر دوں گا اور پھر بھی اسے وہی کچھ دوں گا جو میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہوگا۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال اور کبریائی اور نور اور بلندی اور بلند مقام کی قسم کہ جو بھی بندہ اپنی خواہش پر میری پسند کو ترجیح دے گا تو میں ملائکہ کو اس کی نگہبانی پر مقرر کر دوں گا اور زمین و آسمان کو اس کے لیے رزق کا کفیل بنا دوں گا، اور ہر تاجر کی تجارت کے پیچھے میں اس کا پشت بان رہوں گا،
اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ الحمدللہ ریڈنگ کا یہ پارٹ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ آپ سے اگلے پارٹ میں، جو کہ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کا آخری پارٹ ہوگا، اس میں ملاقات ہوگی کہ جس میں ہم باب دہم کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا عنوان ہے مخالفت نفس۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔